طاہر اشرفی صاحب جی میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے مفتی صاحب کی اور علامہ صاحب کی کہ قبضہ کر کے کسی کی جگہ ہے، یہ نہیں سرکاری جگہ، بڑی عجیب بات ہے، کئی جگہوں پر کسی آدمی کی جگہ ہے اور وہ قبضہ کر کے 10 مرلے کی مسجد بن گئی ہے، پیچھے دکانیں بن گئی ہیں، اس کے پیچھے مارکیٹ بن گئی ہے، وہ مسجد سے مل گئی ہے، اور کہا جی اگر اس کو کوئی چھیڑتا ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے مبشر صاحب ہمارے ہاں کہ کوئی چیز بھی ہونے لگے تو اسلام خطرے میں آ جاتا ہے، اور آپ لوگ تو بھیڑ کے چھتے کی طرح پڑ جاتے ہیں بھائی اس کو. یہی میں گزارش کرنے لگا ہوں نا. لاہور شہر میں ابھی کمیلی صاحب نے کہا کراچی میں 35 میں لاہور شہر کے اندر جس وقت میں ایڈوائزر تھا اس وقت 80 سے زیادہ مساجد جو تھی وہ انہی چیزوں کی نظر ہو کے سیل بند ہوئی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سوال اٹھتا ہے اور آپ کیونکہ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں تو آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آبادی تو ہماری بڑھ رہی ہے. 1947 میں غالباً اس خطے کی آبادی 3 کروڑ ہوگی، 3.5 کروڑ ہوگی. میں ٹالرنس کے اوپر آ رہا ہوں اصل میں. اور آج یہاں پہ صرف اس جگہ جہاں 3.5 کروڑ تھی وہاں پہ 18 سے 20 کروڑ کے قریب آبادی ہے. تو صرف مسلمان تو تعداد میں نہیں بڑھے نا، ہندو بھی بڑے ہوں گے، مسیحی بھی بڑے ہوں گے. تو جب ہم اپنے لیے ہر کالونی میں ہر سوسائٹی میں زمینیں الاٹ کراتے جاتے ہیں تو کیا ایک ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم جو مائنورٹیز ہیں ان کو بھی عبادت گاہیں مزید بنانے دیں، کیونکہ وہ ان کی تعداد بھی تو بڑی ہوئی ہے. ان کی تعداد کے مطابق ان کو عبادت گاہیں ملنی چاہیے. تو 1947 سے نہیں اب جو ان کی تعداد ہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اور مبشر صاحب آپ نے کہا ٹالرنس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عیسائیوں کا نجران کا وفد آیا تھا، مفتی صاحب اور علامہ صاحب اس کی تائید کریں گے، بڑا واقعہ معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نبوی میں ان کو جگہ دی گئی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو آپ نے بات کہی کہ بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک خوف و ہراس، آپ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. ایک منٹ، آپ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کو فخر نہیں ہوگا اگر میں آپ کو مسلمان کہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف اپنا نہیں، آپ حقیقی طور پہ کچھ اور کہلانا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہی کہلانا چاہتے ہیں. آپ ایسی بات نہیں کرتے. آپ نہیں کرتے. نہیں آپ ایک منٹ ٹھہریں. مفتی عبدالقوی صاحب، یہ مسجد جو ہے یہ مسجد جو ہے جب تک مسلمانوں کی مسجد نہیں بنے گی نا، نہ رواداری آ سکتی ہے، نہ تشدد ختم ہو سکتا ہے، نہ فرقواریت ختم ہو سکتی ہے. مسجد کو مسلمانوں کی مسجد بنانا ہوگا جہاں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ جا کے شیعہ جا کے اپنی عبادت کر سکیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہاں یہ تشدد بڑھتا جائے گا، یہاں یہ فرقواریت بڑھتی جائے گی اور یہ مسالک کے اندر تقسیم شروع ہو جائے گی جس کے اس وقت مفتی عبدالقوی صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیسہ اتنا آگے اب اس چیز میں، معذرت کے ساتھ، پیسہ اتنا آگے ہے کہ میں آپ سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، بندوقیں اٹھا لوں گا اور اپنے 4 مریدوں کو لے کے جناب کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں گا اگر آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے غلط تعمیر کی ہے یا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے مشائخ ہیں، خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں، وہ اپنے مریدین اور متوسلین کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں. ہمارے اہل تشیع کے جو علماء اور ذاکرین ہیں، بعض دفعہ ان سے ملاقات ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مکتب فکر ہے وہ آج اس طرح نہیں رہا کہ وہ ہماری بات سنے اور اس کو فالو کرے اور اس میں ہماری حیثیت اس طرح ہو جس طرح کے پہلے امام کی اور شیخ کی اور خطیب کی اور مرشد کی اور عالم کی ہوا کرتی تھی. اب تو تمام مکاتب فکر کے اندر کیفیت یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنے مکتب فکر کے جو مولوی صاحب ہوتے ہیں ان کو لائن دیتے ہیں. جب یہ کیفیت ہو چکی ہے تمام مکاتب فکر کے اندر تو اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ آج جو مساجد بن رہی ہیں، میں تو بڑی کھلے دل و دماغ سے یہ بات کہوں گا کہ یہ عبادت گاہیں ہیں ان مختلف فرقوں کے افراد کی. جس طرح کے جناب کرسچن والوں کے لیے جناب عبادت گاہ ہے، یہودیوں کے لیے عبادت گاہ ہے، پروٹسٹ والوں کی عبادت گاہ ہے، کیتھولک والوں کی عبادت گاہ ہے، پارسیوں کی عبادت گاہ ہے، اسی طرح بریلویوں کی جناب عبادت گاہ ہے، دیوبندیوں کی عبادت گاہ ہے. اور میں ایسے پاکستان میں سینکڑوں مساجد کو جانتا ہوں جن میں 80 سے 85% رقم جو ہے وہ بیرونی دنیا سے آئی اور اس کے اندر پاکستان سے باہر کے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کی انوالومنٹ موجود ہے. وہاں رہنے والے جو تاجر ہیں انہوں نے پیسہ بھیجا. جب پاکستان کا ملا برائے فروخت ہوگا اور وہ اپنے پیسے لے گا ان لوگوں سے جو بیرونی دنیا میں بیٹھے ہیں تو یقیناً اس نے پھر ان کے مکتب فکر کو آگے بڑھانا ہے، ان کی سوچ کو آگے بڑھانا ہے. جب ہم نے اعلی کار بن کر اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے تو وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. اللہ کا گھر تو وہ ہے جس کے بارے میں مسجد درار کے بارے میں میرا خیال میں
قرآن مجید کی آیت مقدسہ سب کے ذہن میں ہوگی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں عمومی جو مساجد ہیں یہ تفریقا بین المؤمنین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بھی مفتی صاحب آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ بھی لفظ جو ہے مومنین استعمال ہوا ہے، مسلمین نہیں ہوا۔ نہیں دیکھا نا، بات یہ ہے کہ صحابہ جو تھے وہ تو تھے ہی مومنین، انہی مومنین کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، ہاں یا نا میں، تینوں شرکاء سے میں نے پوچھنا ہے کہ ایسی مساجد جو قبضے کی زمین پہ بنی ہو، جن کا پتہ ہے کہ یہ یعنی جھوٹا کلیم ہے، یہاں پہ کسی کا حق مارا ہے، سرکاری حق بھی چاہے ہو، اور وہاں سے نفرت کا لٹریچر برآمد ہو، وہاں سے ایسا لٹریچر برآمد ہو جو لوگوں کے دین کو، لوگوں کے ایمان کو یعنی ٹھیس پہنچاتا ہو کسی بھی، کیا اس کو بند کر دینا چاہیے؟ اور اس وہاں پہ جو کیئر ٹیکر ہے، میں مولوی تو نہیں کہہ سکتا، مولوی تو بہت حرمت والا ٹائٹل ہے، اس کیئر ٹیکر کو کیا پابند سلاسل کرنا چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات تو اس میں بالکل واضح ہیں۔ بات یہ ہے کہ تفریقاً بین المومنین اور مسجد درار کی جو کیفیت ہے، میرے نبی رحمت نے جو معاملہ مسجد درار کے ساتھ کیا، آج جس مسجد سے نفرت کی بات ہوتی ہے، جس مسجد سے امت کی تقسیم کی بات ہوتی ہے، جس مسجد کے اندر امت مسلمہ کے اندر درار پیدا کی جاتی ہے، امت مسلمہ کو تقسیم در تقسیم کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، بحیثیت اہل سنت اور مشائخ سے وابستگی کی بنیاد پر میں جب اپنے اکابر کو دیکھتا ہوں، اپنے مشائخ کو دیکھتا ہوں، سلسلہ چشتیہ کی 1300 سالہ 1400 سالہ تاریخ کو دیکھتا ہوں، اور نبی رحمت کے اس عمل کو دیکھتا ہوں، قرآن مجید کی اس آیت کے تناظر میں تین باتیں بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ اس فرقے کی عبادت گاہ ہے۔ دوسرا، ایسا مولوی اور ایسا خطیب جو مسجد میں یعنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر امت کی تفریق کا سامان پیدا کر رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ اس فرقے کا خطیب ہو سکتا ہے، اس فرقے کا جناب جو اس کا نام مربی رکھ لے، اس فرقے کا جناب مقرر رکھ لے، اس فرقے کا علامہ صاحب 30 سیکنڈ آپ کے پاس، آپ کی رائے اس کے بارے میں؟ میں بالکل مفتی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا میں اس کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں کہ جہاں سے فرقہ واریت کی تبلیغ ہوتی ہے، کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں، واجب القتل ہونے کی باتیں کی جاتی ہے مسلمانوں کے۔ یہ مساجد نہیں ہیں، یہ مساجد یہ بالکل مساجد ضرار ہیں، اور مسجد ضرار کو رسول اللہ نے کو ڈھانے کا حکم ہوا تھا۔ اور 30 سیکنڈ صاحب میں گزارش کروں گا کہ ہر وہ جگہ، ہر وہ مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، کوئی بھی عبادت گاہ ہو، جہاں سے مسلمانوں کے مکاتب فکر کی توہین کی جائے، اکابرین کی توہین کی جائے، عقیدے کی توہین کی جائے، مسلمانوں کو لڑایا جائے، وہ شخصیات، مقدس شخصیات تمام مکاتب کی، ہاں کسی بھی مکتبہ فکر کی ہو، بڑی کوئکلی میں نے بات کہنی ہے، ان کے اوپر حرف آئے، تھینک یو ویری مچ، مسجد ضرار کے حکم میں ہے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو گرایا، جہاں سے بھی فرقہ واریت آئے، بس کر دینا، مجھے پتا ہے آپ کس کی طرف اشارے کر رہے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے، وہ بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں۔